بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 صفر شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ وہ امام جن کے قدم کی برکت سے سارا ایران بابرکت ہے۔ وہ امام جس نے مشہد کو مرکز نور بنا دیا۔ آل محمد شہروں کی محتاج نہیں ہوتے۔ مکے میں آئیں تو معظمہ ہے، مدینہ میں آئیں تو منورہ ہے، جنگل میں چلے جائیں تو کربلا کو معلیٰ بنا دیتے ہیں۔ ان کے قدموں سے کائنات کے بخت سنورتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے پورے ایران پر آج بھی اس طرح سے حکمرانی کی ہوئی ہے کہ شاید ہی کسی نے کی ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایران کا بول بالا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے امام کی تعلیمات کو فراموش نہیں کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار امام رضا علیہ السلام دربار میں امام کو بلایا گیا اور بہت خوبصورت تخت لگائے گئے، کرسیاں لگائی گئی اور دائیں بائیں درباریوں کو بٹھایا گیا، عرب کے لوگوں کو بٹھایا گیا، اور ہر عرب کے پیچھے ایک ہر عرب کے پیچھے ایک تھا حبشی غلام تھا۔ اور حبشی جب کھانے کا وقت ہوا تو اس وقت کہا گیا کہ کھانا شروع کریں۔ اب جو غلام تھے وہ کھڑے تھے اور جو عرب تھے ان کے آگے کھانے پڑے ہوئے تھے، تو امام سے کہا گیا کہ آپ شروع کریں۔ تو امام نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک یہ حبشی کالے غلام کھانا نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کھا لیں گے، جب بھی ان کو سرو ہوگا اس وقت کھا لیں گے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے نا جو ہمیں بتاتا ہے کہ کمزور کوئی نہیں ہوتا، کمزوروں کو طاقت دینا اس گھر کا دستور ہے، غلاموں کو عزت دینا اس گھر کا دستور ہے، اسی لیے تو اس گھر کی کنیزوں کو اماں کہا جاتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، جب تک یہ نہیں کھائیں گے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ امام نے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر وہ کھانا تناول فرمایا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی قید نہیں ہے امیر غریب کی، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا آخری حج کے موقع پر کہ نہ کوئی عربی اجمی پر اور نہ کوئی اجمی عربی پر فوقیت رکھتا ہے، نہ کالا گورے پر اور نہ گورا کالے پر فوقیت رکھتا ہے، بلکہ فوقیت اگر کوئی رکھتا ہے، کوئی فضیلت رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف جو متقی ہے وہ رکھتا ہے۔ اسلام میں صرف متقی کی فضیلت ہے اور کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو ایران لے کر جائے، اور آپ ایک بار ضرور مشہد مقدس میں جائیے گا اور امام رضا کے دربار میں حاضر ہوئیے گا۔ وہاں جا کر آپ کو آپ جو بات کریں گے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، آپ جو باتیں کریں گے آپ کو ان باتوں کا جواب ملے گا، اور آپ کی ایسی شاندار مہمان نوازی ہوگی کہ کوئی کیا ہی کبھی کسی نے آپ کی اس طرح کی مہمان نوازی کی ہوگی، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے مہمانوں کو عزت دی جاتی ہے، کس طرح سے مہمانوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ امام علی رضا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ بی بی معصومہ کم کے بھائی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، خاندان رسالت میں سے ہے، خون رسول ان میں شامل ہے۔ بی بی جناب سیدہ کے فرزند ہیں، اور امام رضا کے دربار میں ایک صحن ہے جس کو صحن شفا کہا جاتا ہے۔ وہاں بہت سارے جو ہوتے ہیں نا بیمار لوگ، اور جن کو لا دوا کر دیا جاتا ہے، جن کو لا علاج کر دیا جاتا ہے، وہ مریض وہاں جا کر تو شفا پاتے ہیں۔ ایک فرانسیسی انجینئر کا رقم ہے واقعہ کہ وہ فرانسیسی وہاں پر کام کر رہا تھا، وہاں تعمیر کا کام ہو رہا تھا امام رضا علیہ السلام کے دربار میں، تو اس کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے کو جواب دیا ہوتا، تو وہ کام کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں ایک صحن ہے اور وہاں بہت خضوع خشوع سے دعاؤں میں مشغول ہیں، تو اس نے کہا کہ یہاں پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہاں پر یہ امام رضا کے وسیلے سے دعا کرے اور امام رضا کے توسط سے اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی نیابت میں وہاں پر دعا کی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ گھر آیا تو گھر آ کے جب اس نے موبائل دیکھا تو دیکھا کہ اس کی بیوی کی مسلسل کالز لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی نہ ہو کہ بیٹا بیمار بھی ہے، تو کیوں اتنی زیادہ کالز آئی ہیں۔ جب اس نے گھر فون کیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، میں تمہیں پہلے، اس نے کہا ویڈیو کال میں تمہیں بھی دکھاتی ہوں، ہمارا بیٹا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک ہمارے گھر بیل بجی اور ایک عربی انداز، عربی لباس پہنے ہوئے عربی شخص تھے کوئی، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے سے ملنا
کرتا ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ ان کی شخصیت میں اتنا روب اور جلال تھا کہ میں انہیں منع نہیں کر سکی, اور وہ جب گئے ہمارے بیٹے کے کمرے میں, انہوں نے جا کے وہاں اس پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا کہ تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. اور وہ وقت ہے اور یہ وقت ہے کہ واقعی ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. فرانسیسی انجینئر نے پوچھا کہ یہ وقت تقریباً کون سا تھا, تو اس نے جو وقت بتایا تو وہ وہی وقت تھا جب وہ سین شفا میں اللہ کے حضور امام رضا کے توسط سے دعا کر رہا تھا. ان کو وسیلہ بنا کر دعا کر رہا تھا. پروردگار عالم نے اس کی دعا قبول کی, اور میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم جس طرح اس کی دعا قبول کی, اس کے بیٹے کو شفا ملی, اسی طرح دنیا میں ہر مریض کو شفا کلی عطا فرمائے امام رضا کا صدقہ, اور ہر گھر میں خوشحالی ہو, صحت ہو, سکون ہو, اور کوئی بھی مشکل اور پریشانیاں نہ ہوں. آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, اور اگر آپ نئے ہیں, پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں, تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.